سے قبل ہمارے میزبان محترم جناب حاجی محمد ارشاد صاحب نے اس مجلس کو اپنے گھر میں منعقد کیا تھا، اور آج یہاں اس وسیع و عریض گراؤنڈ میں ہم آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی جل وعلا ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی برکتوں سے اللہ منتظمین کو، جملہ شرکاء کو، حاجی صاحب اور ان کے رفقاء کار کو، خاندان کے افراد کو، ادارۃ المصطفیٰ کے دوستوں کو، سب کو اللہ اپنی جناب سے جزائے جزیل نصیب فرمائے۔ مجلس کا سر شام سے سلسلہ جاری ہے، اور یہ آخری گفتگو کے بعد ہم بارگاہ عزتی میں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگیں گے کہ وہ ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے بھر دے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مجلس رحمت میں لیے چلتا ہوں، جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ انور سے باہر تشریف لائے تو صحابہ بیٹھ کر کے مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ان سے مخاطبت فرماتے ہوئے ارشاد کیا، ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ جس طرح کوئی آپ سے پوچھے کہ آج آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا کہ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے میلاد کی مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، آپ عطا کر دیے گئے۔ تو آپ کی تشریف آوری پر اور دین کے نصیب ہونے پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے آج کے اس جلسے کا مقصد۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے دوسرا سوال ان سے فرمایا، کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم حلف دیتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ باقاعدہ صحابہ نے حلف دیا، قسم اٹھائی۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ سوال تو تھا کہ حضور نے ہم سے قسم کیوں لی ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ کہیں گے حضور کا ذکر کرنے سننے کے لیے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے آپ کو ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ فرمایا مجھے اس پہ قسم دو۔ انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں۔ قسم تو دے چکے، لیکن دل میں یہ آ رہا تھا کہ حضور نے ہم سے قسم کیوں لی؟ تو آقا کریم نے فرمایا، صحابہ میں ابھی ابھی آپ سے جو قسم لی ہے، یہ کسی شک کو دور کرنے کے لیے نہیں تھی، رفع تردد کے لیے نہیں تھی۔ تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو۔
बल्कि तुम यहाँ बैठे थे, मैं अंदर हुजरे में था। अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो मेरे पास जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए। फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तो उन्होंने मुझे ख़बर दी कि महबूब ज़रा बाहर तो निकल के देखो, आपके सहाबा के इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। वो सहाबा का कौन सा अमल था जिस पर अल्लाह फरिश्तों में फ़ख्र व मुबाहात फरमा रहा है, नाज कर रहा है? वो सहाबा मिल बैठ कर हुजूर के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उसने हमें हुजूर की सूरत में नेमत गैर मुतरक़बा अता की। तो अल्लाह जल्ला शानुहु इस बात पर फरिश्तों में फ़ख्र फरमा रहा है, मुबाहात और नाज कर रहा है कि देखो मैंने नेमत दी और ये कितने शुक्रगुजार निकले, उस नेमत का शुक्राना अदा करने के लिए बैठे हैं। मैं और आप आज हुजूर के नाम की इस मजलिस को सजाए हुए यहाँ बैठे हैं। अल्लाह की रहमतों से बईद नहीं कि आज की मजलिस भी कबूल कर ली जाए और अल्लाह फरिश्तों से फरमाए, देखो सदियां बीत गईं लेकिन ये आज भी बैठ के उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं, और हो सकता है ये मेरे और आपके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बन जाए। बाकी जहाँ तक हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी अल्लाह जल्ला शानुहु की तरफ से हुजूर की सूरत में इस नेमत के मिलने पर शुक्राने की बात है, तो ये एक शब के शुक्राने से हक़ अदा कैसे होगा? सारी ज़िंदगी भी आका करीम के नाम लगा दें फिर भी ये हक़ अदा नहीं हो पाता। हमारे बदन पर इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हमारा बाल बाल कर्ज़ रिसालत में जकड़ा हुआ है, इसलिए कि हमें हुजूर की सूरत में ये इनाम अता किया गया और मेरी और आपकी खुशबख्ती है कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं। किसी ने कहा था बरी नाजुम कि हस्तम उम्मते, तो मुझे इस बात में नाज है कि हुजूर मैं आपका उम्मती हूँ। बरी नाजुम कि हस्तम उम्मते, तो गुनाहगारम व लेकिन खुश नसीबम, मैं गुनाहगार हूँ लेकिन खुश नसीब हूँ इसलिए कि मैं आपका उम्मती ठहरा। पैगंबरों ने आरज़ुएँ की हुजूर की उम्मत में होने की, ज़माना मुंतज़िर रहा, लोगों ने हुजूर के लिए अल्लाह के हुजूर हाथ फैला फैला के दुआएं मांगी, तमन्नाएं की, रास्तों में बैठ गए मुंतज़िर होकर कि यहाँ से वो गुजरेंगे, उनके पाए नाज से उड़ती हुई गर्द को आँखों का सुरमा बना लेंगे। बुहैरा राहब की कहानी हम देख सकते हैं, नस्तूरा राहब की कहानी हम सुन सकते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो की कहानी हम देख सकते हैं। और ज़माना उनके लिए मुंतज़िर रहा और लोग राहें तकते रहे, पैगंबर ख़बरें देते रहे, आने वालों को बतलाते रहे कि सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी वो है और वो आना चाह रहे हैं। एक वक्त आएगा कि बस वो जलवा फिराज हो जाएंगे। हज़रत इब्राहीम ने तो हाथ फैला के अर्ज़ की, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, मालिक तेरे घर को तामीर किया, इसकी मजदूरी तेरे हुजूर से ये तलब करता हूँ कि अब इस घर को बसाने वाले उस रसूल को मबऊस फरमा दे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो बाकायदा नाम लेके बशारत दी, मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों में जा रहा हूँ, मेरे बाद अब वही आने वाला है और सुन लो उसका नाम अहमद होगा। नाम लेके हुजूर का जिक्र किया। अल्लाह अकबर। जब हज़रत ईसा ने मेरे और आपके आका और मौला हुजूर ख़त्मुल मर्तबत के आने की बशारत दी तो एक हवारी उठा और कहा, हज़रत जिसके कसीदे आप भी पढ़ रहे हैं क्या वो आपसे भी अफजल होगा? हर उम्मती यही सोचता है मेरे नबी से अफजल कौन है। हर मुरीद का यही ख्याल है कि मेरा पीर तो फिर मेरा पीर है। हर शागिर्द कहता है कि मेरे उस्ताद का मुकाबल नहीं है। हर कारकुन कहता है कि मेरे लीडर का जोड़ नहीं है। तो उम्मती ने कहा, हज़रत जिसके कसीदे आप भी पढ़ रहे हैं
کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت پاؤں۔ تو نبی تڑپتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے۔ بحیرہ راہب نے سنا تھا شام جائیں گے اور اس راستے سے گزریں گے، وہیں کلی ڈال کے بیٹھ گیا اور روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کر کے حجاز کی طرف سے آنے والے قافلوں کا انتظار کرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ میرا مراد، میرا مقصود آئے۔ اللہ اکبر۔ نستودہ راہب حضور کی راہیں تکتا رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی بیان فرماتے ہیں، صحابہ میں سب سے لمبی زندگی اگر کسی شخص نے پائی ہے تو وہ حضرت سلمان فارسی نے پائی۔ ایک روایت کے مطابق 350 سال اور ایک روایت کے مطابق 250 برس آپ کی زندگی ہوئی۔ ایک مجوسی کے بیٹے تھے، آگ کو پوجا کرتے تھے، امیر کبیر باپ کے فرزند تھے۔ کہتے میں اپنے باغوں کی سیر کے لیے نکلتا تو راستے میں ایک فقیر کی کٹیا تھی، ایک راہب کا ڈیرا تھا۔ میں اس کے پاس رکنے لگا، اس کی باتوں سے مجھے خوشبو آئی تو میں اس کے پاس بیٹھ کر کے کچھ وقت گزارنے لگا۔ میرے باپ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ تم یہاں نہیں رک سکو گے، یہ عیسائی ہے اور ہم مجوسی، ہمارا اور ان کا مذہب نہیں ملتا، لہٰذا آپ اس کے پاس نہیں رکیں گے۔ لیکن مجھے اس کی باتوں میں مانوسیت اور خوشبو، مہک، تسکین قلب اور قرار باطن نصیب ہوتا تھا، تو میں نے کہا کہ میں تو اس کے پاس ضرور رکوں گا۔ تو باپ نے سختی کی، جب میں نہ باز آیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں پھر وہاں سے دور ایک جگہ گیا، وہاں ایک راہب رہتا تھا اور وہ بڑا خدا رسیدہ تھا، میں اس کی خدمت میں لگ گیا، شام سویرے میں اس کی نوکری کروں۔ خیر ایک دن اس نے مجھے بلایا تنہائی میں اور کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی طرف میں آپ کو بھیجوں۔ ہاں ایک شخص ہے جو غمودیہ میں رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، تمہیں خیر ملے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے انتقال کے بعد اس کی تدفین کی اور غمودیہ چلا گیا۔ جس نشانی کا راہب اس نے مجھے بتایا تھا وہ مجھے مل گیا اور میں اس کی خدمت کو غنیمت جانا۔ واقعہ وہ بھی خدا رسیدہ شخص تھا اور اس کی صحبت سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ کہتے ہیں ایک دن اس نے بھی مجھے تنہائی میں بلایا اور مجھے کہا کہ اب میرا بھی آخری وقت آ گیا ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تجھے یہ راز بتاتا ہوں کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ یعنی یثرب میں آئیں گے، تو اگر تو یثرب چلا جائے اور جا کے ان کا انتظار کرے تو تجھے خیر مل جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے اس راہب سے کہا کہ میں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، ماں باپ کا گھر چھوڑا، ہنستے بستے باغ چھوڑے، بڑی شاہانہ زندگی ترک کی اور حق کی تلاش میں نکلا، پھر ایک شخص کی خدمت کی اور زندگی گزاری اور پھر وہ انتقال کر گیا، پھر ایک مدت سے آپ کے پاس رہ رہا ہوں، اب آپ مجھے یثرب بھیج رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو جائے، تو مجھے اس آخری پیغمبر کی نشانی بتا دیں تاکہ میں پہچاننے میں ٹھوکر نہ کھاؤں۔ تو اس نے کہا اس کی 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزماں، آخری پیغمبر، آخری رسول، وہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ صدقہ نہیں لے گا،
دوسری نشانی یہ ہے کہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ آخر الزماں پیغمبر کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نشانیاں اچھی طرح سے ازبر کر لیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ واقعتاً انتقال کر گیا۔ اس کی تدفین کے بعد 2-4 دن گزرے تو ایک قافلہ یثرب کی طرف جا رہا تھا، تو میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا، لیکن میرے ساتھ زیادتی یہ کی کہ مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن نیکی میرے ساتھ یہ کی کہ بیچا جا کے یثرب میں ہی ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، اور میں اس کے باغ کو پانی دیتا تھا، گوڈی کرتا تھا، اور جو بھی اس کے باغ کی خدمت تھی اس پر معمور تھا۔ میں خوش تھا کہ چلو یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، تو چلو میں ان کی زیارت کی نور سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ اور میں انتظار کر رہا تھا، اور ابھی وہ لمحے آ نہیں رہے تھے، اور مجھے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں سے خوشبو آنے لگی، اور یہ نغمہ گونجنے لگا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ تو میں نے چھلانگ لگائی اور اس سمت دوڑ پڑا۔ میرے یہودی آقا نے سمجھا کہ شاید غلام بھاگ رہا ہے، تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا مجھے چھوڑ دے، میں بھاگ نہیں رہا، لیکن تجھے بتاؤں کہ یہ جسم تیرا غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، تو شاید میرا مقصود آ گیا ہے۔ میں کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے اٹھائیں اور ساتھ لے جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام قباء میں رکے تھے، تو میں نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی اور میں نے کھجوریں پیش کی۔ تو آقا کریم نے فرمایا ہم پیغمبر صدقہ نہیں لیتے۔ کہا کہ میری ایک نشانی پوری ہو گئی، ویسے حضور کا چہرہ بھی بتاتا تھا یہ وہی ہیں، لیکن میں بھی بڑی ٹھوکریں کھائی تھیں، در بدری کی خاک چانی تھی۔ میں نے کہا کہ نشانیاں تو پوری کروں گا۔ پھر میں کچھ دن ڈال کے پھر کھجوریں ہدیے کی نیت سے لے کے آیا، اور میں نے ہدیہ پیش کیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ہدیہ قبول فرما لیا۔ کہتے ہیں 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، اور دل تسلیم کر رہا تھا یہ وہی ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ مجھے تیسری نشانی بھی دیکھنی ہے، کیونکہ میں بہت لمبی مسافت کاٹی ہے اور در بدری کی جو ہے وہ تکلیفوں سے گزرا ہوں۔ خیر ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے کندھے پہ چادر ڈالی تھی۔ میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ کوئی ہوا کا تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ تو حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے کندھے سے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور کمر کو خم دے کے میری جانب کیا، اور فرمایا انظر الی ما امرت بہ، تجھے جو اس پادری نے بتایا دیکھ لے۔ تو کہا میں نے دیکھا حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ کاٹا، پادریوں کی خدمتیں کی، راہبوں کی نوکریاں کی، گھر بار چھوڑا، بستے ہوئے گھر چھوڑے، باغات چھوڑے، ماں باپ کی آغوش محبت چھوڑی، اور پھر غلامی کی زندگی کاٹی، یہودی کے باغ کو پانی دیا، پھر جا کے کہیں منزل اور مقصود نصیب ہوا۔ میں اور آپ مبارکباد کے مستحق کیوں نہ ہوں کہ ہم نے تو ماں باپ کا گھر بھی نہیں چھوڑا، ہم نے تو بستے ہوئے باغ بھی نہیں چھوڑے، ہم نے تو آغوش مادر کا سرور بھی نہیں کھویا، ہم نے تو اپنے وطن سے دوری کی مشقت بھی نہیں جھیلی، ہم نے تو اذیتوں سے تکلیفوں سے گزر کر کے مشکلوں کے اور مصیبتوں سے 2-4 بھی نہیں ہوئے۔ ہماری آنکھ کھلی تو ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے، اور انہوں نے آ کے کان میں اذان دی، گویا وہ بشارت دے رہے تھے مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے،
اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش بختی، میری خوش نصیبی، میری خوش بختی، میں تیرا امتی، یہ میرے مقدر۔ تو کہا بری نازم کہ ہستم امتے تو، مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گار تو ضرور ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ جیسے بھی ہیں، برے ہیں یا بھلے ہیں، بدکار ہیں یا نیکوکار ہیں، کل قیامت کے دن جب ہمیں پکارا جائے گا تو حضور کا امتی کہہ کے ہی پکارا جائے گا۔ تو وہ منظر پھر کتنا دل آویز ہوگا۔ ہم منسوب تو انہی کے ساتھ ہیں، ہمارا تعلق تو انہی کے وجود مسعود سے ہے۔ اللہ اکبر! وہ کسی نے کیا کہا تھا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں۔ کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ یہ میرا اعزاز، یہ آپ کا اعزاز۔ اور میں نے کہا تھا کسی زمانے میں کہ تمہارے ساتھ میری بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، سبھی کہتے ہیں مجھ کو مصطفیٰ یا رسول اللہ۔ یعنی میرے لیے، آپ کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہمارا تعارف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہم حضور کے غلام ہیں۔ اور یہ اعزاز پانے کے لیے، یہ عزت حاصل کرنے کے لیے کوئی رت جگہ نہیں کاٹنا پڑا، کوئی مشقت نہیں سہنی پڑی، کوئی قربانی اور اثار نہیں دینا پڑا، کوئی وطن ترک نہیں کرنا پڑا، در بدری کی خاک نہیں چھاننی پڑی، لوگوں کی غلامیاں نہیں کرنی پڑی۔ بس آنکھ کھلی اور گھر کا ماحول درود سے مہک رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو کانوں میں اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آنکھ کھلی تو میلاد کی مجلس میری ماں پڑھ رہی تھی۔ آنکھ کھلی تو میرے باپ کے ہاتھ میں درود کی تسبیح تھی۔ اقبال بڑے جھوم کے کہتا ہے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو میں اور آپ حضور کا نام تو اپنے باپ سے لیے، ہمیں تو کوئی مشقت نہیں سہنی پڑی۔ تو اس پر ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی گزار دیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو، اس لیے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کو امتی ہونے کا شرف ملا، اس امتی ہونے کا اعزاز ملا، یہ تکریم ہمارے حصے میں آئی اور یہ عزت ہمارا مقسوم ہوا۔ میرے والد صاحب ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں اور یہ اعزاز ہمارے ساتھ جڑا ہے، اور اللہ یہ اعزاز ہمارے ساتھ ہی رکھے، آخری سانس تک حضور کا نام لبوں کا وظیفہ رہے، درود ہماری زندگی کا چراغاں رہے، اور قیامت کے دن جب ہم پکارے جائیں تو ہم حضور علیہ السلام کے نام سے پکارے جائیں، اور ہماری قبر حضور کے آمد سے جگمگا اٹھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کتنی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں اتر جائیں کہ ان کی تشریف آوری ہوگی قبر میں۔ تو یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، تو پھر ہمارا حق تو بنتا ہے کہ ان کا ذکر کریں اور ان کا تذکرہ کریں، اگرچہ میں اور آپ حضور کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مادح کی آخری حالت عجز ہے، یعنی اگر کوئی شخص حضور کی مدح کرنے بیٹھ جائے تو وہ اس بات پہ اپنے کلام کو ختم کرے گا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، ان کی شان اونچی ہے، میں بہت نیچے ہوں، ان کی شان بلند و بالا ہے، میں بہت پست قامت ہوں۔ اللہ اکبر! ان کے مادح کی آخری حالت عجز ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ساری زندگی بھی ان کی مدح کرتے رہیں، ان کی تعریف میں رطب اللسان رہے، ہماری زبان ان کے ذکر سے تر رہے، پھر بھی آخر میں یہ کہیں گے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر!
غالب بہت بڑا سخنور ہوا ہے، اور اہل نقد نے غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانا ہے، لیکن اقبال غالب جو کہ بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ جانتا ہے اور گفتگو کا اسے طریقہ آتا ہے، جب اسے کہا گیا کہ تو پری پیکر زہرہ نگار اور بڑے بڑے مہوش اور حسین اور جمی لوگوں کے قصیدے لکھے ہیں، ذرا آ حضور کے حسن کا قصیدہ بھی لکھ، تو غالب قلم پھینک کے کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب میں ان کی مدح کیسے کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جب میں انہیں جانتا ہی نہیں ہوں تو مدح کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کی مدح وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہے، اور وہ رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو محمد عربی کی حقیقت سے شناسا ہے۔ وہی ذات ہے جو مصطفیٰ کریم کی عظمتوں سے آگاہ ہے، باقی کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ انبیاء حیران ز حسن روئے تو صد ملک قرباں شود ہر موئے تو۔ انبیاء ان کے حسن سے حیران ہیں، اور ایک ایک فرشتہ، ایک ایک حضور کے منہ نور پر، ایک ایک بال پر 100 فرشتے قربان اور جو ہے وہ نثار ہو رہے ہیں، تو کون ہے کہ جو ان کی عظمتوں کی گناہ کو پہنچ سکے؟ تو یہ میرا اور آپ کا یہ مجلس منعقد کرنا، محفل بپا کرنا، یہ صرف نیاز مندی ہے۔ وہ زلیخا جب سودا لینے کے لیے گئی اور بڑے بڑے بادشاہ اور کاج کلا حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے لائن میں لگے تھے، تو ایک بڑھیا نے اٹی اٹھائی ہوئی تھی، سوت کی اٹی۔ تو کسی نے کہا بڑھیا سوت کی اٹی سے یوسف تو نہیں آتے، یہاں تو لوگ خزانے لے کے آئے ہیں اور تم سوت کی اٹی لے کے آئی ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ سوت کی اس حقیر سی اٹی سے یوسف نہیں ملا کرتے، لیکن میں اس لیے لائن میں لگی ہوں کہ کل جب یوسف کے خریداروں کے نام کی فہرست بنے تو اس میں میرا نام بھی تو شامل ہو جائے۔ تو اس لیے میں اور آپ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے مدح خانوں میں ہمارا نام ہو جائے، اور ہم اپنے لفظوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے تکلم اور تقریر، واضح و بیان سے ان کی عظمت کیا بیان کریں گے؟ بلکہ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے قد اونچے ہو جاتے ہیں، ہماری زبان میں چاشنی اور مٹھاس آ جاتی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں جو حضور کے مداح تھے، وہ کہتے ہیں ما ان مدحت محمدم بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی۔ لوگوں سن لو، میں اپنے شعروں سے حضور کی مدح نہیں کرتا، لیکن جب میں اپنے شعروں میں حضور کا نام رکھتا ہوں تو میرے شعروں میں مدح پیدا ہو جاتی ہے۔ میں ان کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ ان کے نام سے میرے شعروں میں حسن اور جمال اور تعریف پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر میں حضور کا نام لے رہا ہوں تو آپ کی آنکھیں محبت سے مجھے دیکھ رہی ہیں، آپ کی پیشانیوں کے اوپر پیار لکھا ہے میرے لیے، تو میں اگر یہاں بیٹھ کے سوچوں تو میں کون ہوں، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ آپ کے دھڑکتے ہوئے دل میں میرے لیے محبت کیسے آ گئی؟ میری آپ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کاروباری سانج نہیں ہے، کوئی وقت نہیں گزرا، میں نے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کی چمکتی آنکھوں میں پیار دیکھا جا سکتا ہے، دھڑکتے ہوئے دل میں الفت کا آباد جہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ دور و نزدیک سے چل کے آ کے بڑے بڑے معزز لوگ، معتبر لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، تو میں سوچوں کہ میں کچھ ہوں، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ مجھے نہیں سن رہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بانسری نہیں بولتی، بانسری کے پیچھے کوئی منہ بولتا ہے۔ بانسری کے تو تن من میں سوراخ ہوتے ہیں، وہ کیا بولے گی، لیکن اس کے پیچھے کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے نہیں سننے آئے، اور ان کا پیار مجھ سے نہیں ہے، ان کا پیار ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور جو ان کا نام لے گا تو وہ بھی محبوب ہو جائے گا، وہ بھی مرغوب ہو جائے گا۔ یہ دیکھو، یہ پھول گلدستہ ہے، اس گلدستے کے اندر پتوں کی بھی وہی قیمت بن گئی ہے جو پھولوں کی بن گئی ہے، اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جو دھاگا بن گیا ہے اس کے ساتھ، اس دھاگے کا بھی وزن ہوتا ہے جو مل جو قیمت ان پھولوں کی ہوتی ہے۔ تو حسان بن ثابت بولے ما ان مدحت محمدم بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی۔ لوگوں، میں اپنے شعروں سے ان کی تعریف نہیں کر رہا، ان کا نام جب میرے شعروں میں آتا ہے تو میرے شعر سونے ہو جاتے ہیں، میرے شعروں میں حسن آ جاتا ہے، میرے شعروں میں جمال آ جاتا ہے، میرے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہو،
بولنے کا انداز ہو، گفتگو کا طریقہ ہو، بات کرنے کا ڈھب ہو، لیکن میرا عنوان کچھ اور ہو. میں پراپرٹی پہ بات کر رہا ہوں، میں جو ہے وہ کسی اور چیز پہ بات کر رہا ہوں، تو آپ میری بات سن ضرور رہے ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں میں پیار کی یہ چمک نہ ہو، آپ کے دل میں محبت کی یہ کیفیت نہ ہو، اور آپ کے دیکھنے کے انداز سے یہ امٹتی ہوئی محبت نہ چھلک رہی ہو. تو یہ محبت جو چھلک رہی ہے، یہ میری گفتگو کے سلیقے، طریقے اور لفظوں کے زیر و بم اور انداز تخاطب سے نہیں ہے. یہ سارا جمال اور ساری کھنڈ اور سارا شہد محمد عربی کے نام کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری. تو یہ تو ان کی محبت. اور اقبال نے کہا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم در جہاں مثل مو می ناستیم. چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست. اللہ اکبر. اقبال کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی چشم رحمت سے سیراب ہوئے ہیں، اس لیے نشہ سب کا ایک جیسا ہے. اور یہ ہماری محبت اس گلے صد برگ کی طرح ہے، جس طرح وہ گلے صد برگ جس کی 100 پتیاں ہوتی ہیں اور ہر پتی سے خوشبو ایک آ رہی ہوتی ہے. تو کہا کہ ہم جس بھی خطے، گوشے اور کونے کے رہنے والے ہوں، ہم ایک اس لیے ہیں کہ ہمارے سارے لوگوں کے وجود سے ایک ہی مہک اور وہ محمدی خوشبو آ رہی ہوتی. تو یہ حضور کا پیار ہے، حضور کی محبت ہے جس نے ہمیں جوڑا ہے، اور یہی امت کی وحدت کی ضمانت ہے. ہمارے ساتھ سازش کی گئی ہمیں حضور سے دور کرنے کے لیے، یہ جو فرقے بنائے گئے ہمارے اندر، ہمیں بانٹا گیا جائے، امت کی وحدت پارا پارا ہو جائے، اور پھر اس امت کو توڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. لیکن اگر یہ امت اس سازش کو سمجھ لیتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بجائے یہ حضور کے نام پہ جمع ہوتی ہے، تو یہ غالب ہے دنیا کے اوپر. اقبال کے سارے فلسفے کا رس نہ چھوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اس کائنات کے اندر جب چراغاں ہوگا، جب روشنی ہوگی، جب نور پھیلے گا، تو حضور کے نام سے پھیلے گا. تو بعض اوقات خام خواہ ایسی دیواریں ہم کھڑی کر لیتے ہیں. میں نے ایک جگہ کہا تھا، اس طرح مجلس لگی تھی اور حضور کا ذکر ہو رہا تھا، تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ محفل میلاد کہاں لکھی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو مجلس سجی ہے، تلاوت ہوئی ہے، پھر نعت پڑھی گئی ہے، اب حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو اگر اس کو محفل میلاد نہ کہیں، اس کو سیرت النبی کانفرنس کہہ لیں، تو پھر تو جائز ہوگی. تو لوگ خاموش ہو گئے. تو میں نے کہا سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہیں حضور کی ذات سے توڑنے کے لیے جو ہے وہ کیسے کیسے چکر دیے جاتے ہیں. اقبال نے کہا تھا عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. ہمارے دور نے ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، اس میں سے ایک زیادتی یہ ہے کہ ہم سے دور کیا، اس لیے کہ حضور کی ذات سے دور کیا. تو صاحب سیرت کا عنوان ہو، کمالات رسول کا عنوان ہو، حضور کے میلاد کا عنوان ہو، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا عنوان ہو، کوئی بھی عنوان ہو، ذات، انہی کی ذات تک سارے راستے پہنچتے ہیں. اسی لیے خام خواہ امت کے اندر تفریق پیدا کرنے کی بجائے وحدت کی راہیں تلاش کی جائیں، جڑنے کے راستے نکالے جائیں، اور منزل کی طرف آگے بڑھنے کے لیے قدم سے قدم ملا کر کے آگے بڑھیں. اور اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ ہم عرب اور عجم میں تقسیم ہو جائیں. ہمارا دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جھگڑوں میں پڑ جائیں، ہم ضمنی مسائل کے اندر الجھ کے رہ جائیں اور 72-73 گروہوں کے اندر بٹ جائیں، اور وہ پھر ہاتھ میں چھرا پکڑ کر کے جو ہے وہ ہمارے بچے ذبح کرے، فلسطین کے اندر بھی، کشمیر کے اندر بھی، اور روہنگیا کے اندر بھی، اور دیگر بلاد عالم کے اندر بھی. اور ہم ان حدود بندیوں کی وجہ سے یک جانا ہو سکیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے
ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں ذبح ہوتی رہیں اور ہم ان جو ہے وہ دائروں سے باہر نکلنے نہ پائے. تو دشمن کی تو یہ خواہش تھی کہ ہم جغرافیائی تقسیموں کے اندر جو ہے وہ منقسم ہو جائیں. خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے گئے اور امت جو ایک وحدت کا نام تھا وہ بکھروں میں بانٹ دی گئی، حصے بکھرے کر دیے گئے. اور دوسری جانب یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ جو ہے وہ کتنی ریاستوں کا مجموعہ بن گیا. 27-28 ممالک پر ایک جو ہے وہ یورپی یونین بن گئی. یہ خود یونین بن رہے ہیں اور مسلمانوں کی خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملکوں میں بانٹ دیا. ان کو کہا یہ ترک ہیں اور تم عرب ہو، یہ تمہارے اوپر حکومت کریں. عرب تو افضل ہوتے ہیں. عرب اور عجم کی تقسیم جو ہے اس کو کھڑا کر دیا گیا. ایران اور جو ہے وہ عرب کی آپس میں لڑائی لگا دی گئی اور جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ امت تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتی رہی. اور آج جب امت کمزور ہو گئی ہے، اپاہج ہو گئی ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہا ہے، تو آج اس کے حصے توڑے جا رہے ہیں. اور آج جہاں بھی خون بہتا ہے، پوری کائنات میں تجزیہ کر کے دیکھیں، جہاں خون بہتا ہوا نظر آئے گا، شجرہ نسب پوچھیں تو وہ کسی مسلمان کا شجرہ نسب ملے گا. 1 انچ بھی کائنات میں ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کی سرزمین ہو. مشرقی تیمور کا مسئلہ تھا، لوگوں نے چٹکیوں میں حل نہیں کیا. کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ یہ بھی تو ملتا جلتا مسئلہ تھا. یہاں بھی اقوام متحدہ کے جو ہے وہ دفاتر کے اندر ساری قراردادوں کے تومار پڑے ہوئے ہیں، لیکن مشرقی تیمور یوں حل ہو گیا اور کشمیر 70-75 سال سے حل ہونے کا نام نہیں لے رہا، اس لیے کہ ان کا خون اور ہے، ان کا خون اور ہے. یہ ان کا خون پانی سے بھی جو ہے وہ سستا ہے اور یہ بہتا رہے اور گلیوں کے اندر بہتا رہے، بیوائیں چیختی رہیں، سہاگ اجڑتے رہیں اور بچے چلا چلا کے اپنے ماں باپ کے سامنے دم توڑتے رہیں. یہاں کوئی کسی کے جو ہے وہ کان پہ جوں بھی نہیں روکے گی، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا خون ہے. اور مشرقی تیمور میں 2 لمحے بھی نہیں لگے. تو صاحب ہمیں سمجھنا ہوگا، حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. عرب و عجم کے لوگ آ کے ایک وحدت کی لڑی میں پرو گئے. صہیب روم سے تھے، سلمان فارس سے تھے، بلال حبشے سے تھے، حضرت ابو بکر مکے کے رہنے والے تھے، حضرت سعد مدینے کے رہنے والے تھے. ذرا دیکھیے کن کن خطوں کے رہنے والے تھے، لیکن وحدت کی لڑی میں پروئے گئے، امت واحدہ بن گئے. سلمان جو کہاں کہاں سے خاک چھانتا ہوا آیا، رہنے والا فارس کا تھا، باپ مجوسی تھا اور پھر جو ہے وہ عیسائیوں کی خدمت کرتا رہا. آج جب حضور کی چوکھٹ پہ پہنچتا ہے، اللہ اکبر، کوئی حضرت سلمان فارسی سے پوچھتا ہے، سلمان تمہارا نام اور نسب کیا ہے؟ تو سلمان جواب دیتے ہیں کہ میں سلمان بن اسلام ہوں. اللہ اکبر، میں سلمان بن اسلام ہوں، میں اسلام کا فرزند ہوں. اور آقا کریم باہیں پھیلا دیتے ہیں اور کیا فرماتے؟ سلمان من اہل البیت. لوگوں سن لو، گواہ ہو جاؤ، سلمان میرے اہل بیت سے. اہل بیت میں شامل کر لیا حضرت سلمان فارسی کو، جو کہاں سے آئے تھے؟ بلال حبشی، جو اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھیں تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تو نے میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر چھوا کیوں ہے. اس پہ کوڑے مارے. وہ لاکھ کہے جناب یہ جوتے دھوپ میں خراب ہو رہے تھے، میں نے اس لیے اٹھائے ہیں کہ یہ خراب ہونے سے بچ جائیں. لیکن غلام کی اس بات کا اعتبار نہیں ہوتا. اقبال نے کہا تھا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. تو غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ غلام تو آقا کا جوتا بھی نہیں اذن کے بغیر چھو سکتا. لیکن آئیے جب حضور کے دامن رحمت میں سمٹ کے آتا ہے بلال، تو حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی. کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اس ایک جملے نے اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کا جوتا بھی بغیر اذن کے چھو نہ سکے، اس کو 2 جہاں کا امام کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے. اللہ اکبر. جو یتیم دھکے دیے جاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ قرآن نے کہا ہے، حقیقت واقعیہ ہے. فرمایا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. اللہ اکبر. یتیم کو دھکے کیوں دیتے تھے؟
میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا ہے کہ وہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے. کھانا تو دے دیتے تھے لیکن اپنے بیٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے نحوست در آئے گی، وہ یتیمی کی نحوست ہمارے بچوں میں نہ اتر آئے، لہٰذا وہ ترس کھا کے کھانا تو پھینک دیتے تھے، کھانا تو ڈال دیتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا تو کر دیتے تھے، لیکن ان کی تکریم نہیں کرتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا ان کا مناسب نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے اللہ نے سورہ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم. تمہارا مسئلہ کیا ہے اصل؟ کہ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو، تکریم نہیں دیتے ہو. کھانا دینا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل کسی شخص کے لیے ضرورت جو ہے وہ اس کی تکریم ہے. تکریم کے ساتھ کھانا ملے تو یہ اچھی بات ہے، ورنہ وہ کھانا جو بے عزتی کر کے دیا جاتا اس کا ایک ایک نوالا جو ہے وہ خون کا گھونٹ جو ہے وہ اتارنے کے مترادف ہوتا ہے. تو یتیم کی تکریم کرنے کا حکم دیا. تو یہ لوگ یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے. جہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں میرے حضور تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں آنا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں قریب ہوں گے جس طرح یہ میری 2 انگلیاں قریب ہیں. اللہ اکبر. مجھے بتائیے اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ آپ کوئی اندازہ کیجئے. تو کوئی کہے گا جناب جو برلب سڑک ہے وہ گھر اچھا ہے، گزرتے ہوئے موسموں کی جو ہے وہ لطافت بھی حاصل ہوتی ہے اور انسان اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے گھر سے نکلتے ہی جو ہے وہ مین شاہراہ پہ ہوتا ہے. کسی نے کہا جناب جو شہر کے وسط میں ہو وہ گھر اچھا ہے، با رونق جگہ ہوتی ہے. کسی نے کہا نہیں جناب جو عالی نسب سوسائٹی میں ہو وہ گھر اچھا ہے اور محفوظ پناہ ہوتی ہے اور سیکورٹی کا جدید سسٹم اور نظام ہے، انسان بہت آسودہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، اپنی زندگی جیتے ہیں. لہٰذا جو کسی اچھی سوسائٹی میں گھر ہوگا وہ گھر اچھا ہوگا. کسی نے کہا جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہوگا وہ گھر اچھا ہوگا. کسی نے کہا جو سمندر کے کنارے ہو، دور تک پانیوں کا لطف نصیب ہوتا ہو اور بہتے ہوئے چلتے ہوئے پانی کا سرور نصیب ملتا ہو. کسی نے کہا نہیں جو دامن کو میں ہوگا وہ خوبصورت ہے. ہر شخص کی اپنی رائے ہے. میرے حضور سے پوچھئے سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو. 2 چیزیں بیان فرمائیں. اس گھر میں یتیم بھی رہتا ہو اور اس کی تکریم بھی ہوتی ہے، ذلیل ہو کے نہ رہ رہا ہو، عزت کے ساتھ جس طرح اپنی اولاد رہتی ہے اس طرح وہ رہ رہا ہو. وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، وہ گھاس پھوس کا بنا ہوا جو ہے وہ کوئی جھونپڑا کیوں نہ ہو، تو وہ گھر سوسائٹیوں میں بنے ہوئے کنالوں پر بنے ہوئے بنگلوں سے افضل، وہ دامن کوہ میں بنے ہوئے جو ہے وہ خوبصورت عالی نسب چشموں کے کناروں پر اور جو ہے وہ خوبصورت وادیوں میں ساحل سمندر پر اور عالی نسب سوسائٹیوں میں بنے ہوئے گھروں سے وہ جھونپڑا افضل ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت اور اس کی تکریم بھی کی جاتی ہو. تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یتیم کو پذیرائی دی جا رہی ہے. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا کہ جب بچے مشترک کھیل رہے ہوں تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو اور اپنے بچے کو آواز دینی ہو تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کو اس کا نام لے کے پکارو. ہمارا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے آواز دیں گے تو حرج بھی کیا ہے، فرمایا یہ شوق گھر پورا کر لینا. لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں اس وقت اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں نام لے کے آواز دینی ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دو گے تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. ہمیں تو یہ بتایا گیا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاطفت نہ کرو. ہمیں تو یہ بتایا گیا غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو. ہمیں تو یہ بتایا گیا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی غریب ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ پہنچ پائے. میں اور آپ دین کو دیکھیں، ہمارا دین رحمت بھرا دین ہے. یہ انسانیت کو جوڑتا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرتا ہے، ایک دوسرے کے لحاظ کی تلقین دیتا ہے. یہ ہمارا دین انسانیت پر مشتمل دین ہے. وہ انسانیت
جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے انسانیت سکھائی ہے. آج بھی انسانیت ایک مذہب بنا ہوا ہے، لیکن اس انسانیت میں گورے رنگ والوں اور کالے رنگ والوں کے لیے الگ الگ ضابطے اور قانون ہیں. یہ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بناتے ہیں، اور پھر بلکہ میں نے پڑھا تھا کہ سانپوں کی کوئی نسل مفقود ہو رہی ہے، تو یورپ میں یا امریکہ کے اندر ایک تنظیم بنی ہے سانپوں کے حقوق پر کہ ان کی نسل نہ مٹ جائے. اللہ اکبر. چھپکلیوں کے حقوق اور بلیوں اور کتوں کے حقوق پر، سانپوں اور مینڈکوں کے حقوق پر تنظیمیں ہیں، لیکن بہتا ہوا ارزاں خون فلسطین کے اندر ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا. یہ کتنا دوہرا معیار ہے. ان کی انسانیت ان کی مرضی کی انسانیت ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انسانیت کا درس دیا ہے، اس میں جس صف میں بلال حبشی کھڑا ہے اسی صف میں ابو بکر عمر کھڑے دکھائی دیتے ہیں. اسود از توحید احمد می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود. اسود اس دین میں احمد کے برابر کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہونے کے قابل ہے، اور اسی دین کے اندر جو ہے وہ ابو ذر اور عمر برابر کھڑے دکھائی دیتے ہیں. صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی آپ دیکھتے ہیں حجر اسود کو جب چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کالے رنگ کی حبشی خاتون پسینے سے لتھڑی ہوئی اسی حجر اسود کو چوم رہی ہوتی ہے، اس کا پسینہ گر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد گوری رنگت والا جو ہے وہ شہزادوں جیسی زندگی گزارنے والا وہ بھی اسی جگہ پہ جو ہے وہ اپنے ہونٹ رکھ کے اس کو چوم رہا ہوتا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا جمال ہے. جو بدصورتی ہیں وہ ہمارے رویوں کی ہیں. ہم امیر غریب کی تقسیم بنا لی، ہم نے چودھری کمی کی تقسیم بنا لی، ہم نے سرمایہ دار اور مزدور کی تقسیم کھڑی کر لی، ہم نے مختلف بت تراش لی اپنے نفس کے. یہ جو خرابیاں ہیں یہ ہمارے رویوں کی ہیں. اسلام خوبصورت ہے اور خوبصورتیوں پر مشتمل دین ہے. اس لیے آئیے میں اور آپ اسلام کو اپنی عملی زندگی میں اتاریں، اور ہمارے رویوں اور طرز زندگی سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت آئے. تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ تمہیں پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. تمہارا طرز زندگی ایسا ہو، انداز معاشرت ایسا ہو، تمہارے رویے ایسے ہوں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو. آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو حضور کے دامنے رحمت میں لے آئیں، تو رحمت پوری کائنات کو بٹتی ہے جن کی ہم بھی اپنے آپ کو اس کے حصار میں لے آئیں اور ایک خوبصورت زندگی جینے کا تصور لے کے آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے. اور میں عرض وطن پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا گو ہوں، اللہ میرے وطن کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دے. اللہ میرے ملک کو ہر طرح کی خیر عطا کر دے. نیک صالح پاکیزہ فکر مند دیانتدار اور اہل حکمران اس وطن کا مقسوم کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں. بخت کی بہاریں نصیب ہوں اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائے. آج کی اس محفل نور کا ایک ایک لمحہ قبول فرما لیا جائے. جو کلمات خیر زبان سے جاری ہوئے اس پر ہم سب کو توفیق عمل عطا کیا. جو کوتاہی غلطی ہماری زبان سے پھسل گئی ہو، سرزد ہو گئی ہو، اللہ محبوب کی زلف گراگیر کا صدقہ معاف فرما دے، اچھائیاں مقسوم کر دے، اپنی پناہیں دے دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.